سنیشا کی پیدائش کے دن ہی اس کی ماں اسے جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کا باپ پردیس میں تھا اور دو چچا جو الگ الگ شہروں میں رہتے تھے اپنے اپنے خاندانوں میں مصروف تھے۔ ایک معصوم 10 دن کی بچی کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا جس پر کسی کا اختیار نہ رہا۔ کراچی میں مقیم خالہ نے جو خود ایک بیٹی کی ماں تھی سنیشا کو اپنے سینے سے لگا لیا، ماں بن گئی۔ خالو نے بیٹی تسلیم کیا۔ اذہان جو اس وقت 12 سال کا تھا سنیشا کو اپنی گود میں اٹھائے گھنٹوں گھر میں گھماتا رہتا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے، وہ سب کو فخر سے کہتا، لیکن مجھے تو بیٹی جیسی لگتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، سنیشا کی معصوم کلکاریاں اس گھر میں زندگی بھر دیتی۔ خالہ نے اسے ماں کی طرح پالا، نرمی سے، محبت سے۔ اذہان بھی کبھی کبھار اسکول سے آ کر اسے گود میں لے کر سوتا۔ وہ بے حد حساس تھا مگر وہ بچپن تھا جس میں سب کچھ معصوم تھا۔ سنیشا 4 سال کی ہوئی تو خالہ کے دل میں ایک اندیکھے اندیشے نے جگہ بنا لی۔ اگر زونی کا باپ آ گیا اسے لینے، میں تو برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے خالو سے کہا، تم بلا وجہ پریشان ہو، وہ شخص تو خود بے خبر ہے۔ خالو نے مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر خالہ کا دل نہ مانا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ مستقبل ایسا بندھن جو کوئی توڑ نہ سکے۔ اسی وقت یہ فیصلہ ہوا کہ سنیشا اور اذہان کا نکاح کر دیا جائے، بغیر کسی اعلان، بغیر کسی تقریبات، صرف گواہوں کی موجودگی میں، ایک خاموش کاغذ پر زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ۔ اذہان 16 سال کا، تعلیم میں سنجیدہ اور نسبتاً باشعور۔ اسے جب یہ بات بتائی گئی تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ ایک 4 سال کی بچی سے نکاح؟ وہ خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ بس یہ ضروری ہے، تمہارے نکاح میں ہوگی تو کوئی اسے ہم سے چھین نہیں پائے گا، خالہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اذہان کے انکار پر خالو بھی بیچ میں آ گئی۔ یہ صرف ایک رسمی نکاح ہے بیٹا، تم دونوں بڑے ہو جاؤ گے تب دیکھیں گے، ابھی تو یہ ایک حفاظتی قدم ہے۔ اذہان نے غصے سے آنکھیں میچ لیں، پھر خاموشی اختیار کر لی۔ نکاح ہوا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ سنیشا اپنی معصوم دنیاؤں میں مصروف رہی۔ اذہان کے دل میں ایک عجیب بے چینی آ گئی۔ پہلے وہ سنیشا کو گود میں اٹھا کر ہنستا تھا اور اب اسے دیکھ کر الجھن ہوتی تھی۔ وہ انجان سی بچی اب اس کے لیے بوجھ بننے لگی۔ وہ اس سے دور رہنے لگا، ڈانٹنے لگا، اپنا کام خود کیا کرو، ہر وقت سوال مت کیا کرو۔ وہ اسے جھڑک دیتا۔ سنیشا سہمی سہمی سی ہو جاتی۔ خالہ اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھتی، بیٹا کیا ہوا؟ اذہان نے کچھ کہا کیا؟ نہیں اماں، وہ بس اتنا کہتی، مگر آنکھوں میں نمی جھلکتی۔ خالہ کو اندازہ تھا اذہان بدل رہا ہے، مگر انہیں یقین تھا کہ وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ اذہان اپنی پڑھائی میں کھو گیا تھا، صبح کالج، شام لائبریری، رات دیر سے آنا۔ سنیشا اس کی راہ تکتی مگر وہ اسے اکثر نظر انداز کرتا۔ کبھی کبھار جب خالہ کی غیر موجودگی میں اسے کھانے کے لیے کچھ دینا ہوتا تو وہ صرف اتنا کہہ کر چلا جاتا، رکھ دو، بعد میں کھاؤں گا۔ وہ چڑچڑا سا ہو گیا تھا، اس کی آواز میں اب وہ نرمی نہ رہی تھی جو بچپن میں تھی۔ ایک بار سنیشا نے اس کا گلاس توڑ دیا تو اس نے غصے میں کہا، ہر کام خراب کرنا آتا ہے تمہیں، کچھ بھی سیدھا نہیں کر سکتی۔ سوری بھائی، سنیشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اذان کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ بھائی، اب تو وہ اس کا قانونی شوہر تھا مگر یہ لفظ سنتے ہی وہ خود بھی الجھ سا گیا۔ خالہ اکثر دونوں کے درمیان تناؤ کو محسوس کرتی لیکن حالات کو نظر انداز کر کے خاموشی کو ہی بہتر سمجھتی۔ خالو البتہ گھر کے ماحول کو متوازن رکھنے کی کوشش کرتے۔ ان کی موجودگی میں اذہان کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرتا، مگر ایک دن شام کو خالو آفس سے واپسی پر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے۔ اسپتال لے جایا گیا مگر جاں بٹ نہ ہو سکے۔ موت کا یہ صدمہ جیسے اس گھر کے ستون کو گرا گیا تھا۔ خالہ جیسے سن ہو گئی تھی، سنیشا خوف زدہ ہو گئی اور اذہان وہ بالکل بے آواز ہو کر رہ گیا۔ خالہ کی آنکھیں مسلسل نم رہنے لگی مگر اب انہیں ہمت دکھانی تھی۔ اذہان کو دیکھ کر وہ بار بار کہتی، اب تم ہی میرے اور سنیشا کا سہارا ہو۔ اذہان نے تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکری تلاش کرنی شروع کی۔ دوپہر کو یونیورسٹی اور شام کو پارٹ ٹائم جاب۔ وہ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا۔ صبح ناشتے کے دوران وہ جلدی جلدی نوالے لیتا تو سنیشا ہاتھ آگے کر کے کہتی، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میں آپ کا لنچ پیک کر دوں؟ اذہان سر ہلاتا، رہنے دو، میں باہر سے کھا لوں گا۔ اس کا شکریہ بھی روکھا سا ہوتا۔ سنیشا سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ اذہان سے کیسے بات کرے، کیسے اسے نارمل کرے۔ وہ صرف اپنے کام تک محدود ہو گئی۔ صفائی، کھانے، برتن، کپڑے سب خالہ کی ہدایات پر کرتی۔ جب اذہان گھر آتا وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ایک رات خالہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ سنیشا نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جل رہا تھا۔ اذہان پلیز جلدی آئیں۔
اماں کو بہت تیز بخار ہے۔ اذہان بھاگا آیا، خالہ کا حال دیکھ کر فوراً قریبی کلینک لے گیا، دوائی دی، لیکن اگلے دن بخار پھر لوٹ آیا۔ خالہ کا جسم کمزور پڑنے لگا۔ انہوں نے گھر کا سارا کام زنیشہ کے حوالے کر دیا۔ اب روز صبح زنیشہ خالہ کا ناشتہ بناتی، دوائیاں دیتی، پھر کچن میں جا کر کھانے کی تیاری کرتی، مگر اسے گھرداری کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اکثر کھانا کچا رہتا، کبھی نمک زیادہ، کبھی روٹی جل جاتی۔ ایک دن استری کرتے ہوئے اذہان کی شرٹ جل گئی۔ وہ بھاگ کر آئی، سوری بھائی، غلطی سے۔ اذہان نے شرٹ ہاتھ میں لی، غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری پریزنٹیشن کے لیے تھی زنیشہ، کیا ایک کام بھی صحیح سے نہیں ہوتا تم سے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ میں نے کوشش کی تھی۔ کوشش سے جلی ہوئی شرٹ واپس نہیں آ سکتی۔ وہ تڑپ کر خالہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں، میں نے غلطی کی۔ وہ بہت ناراض ہو گئے۔ خالہ نے اسے سینے سے لگایا، بیٹا وہ دباؤ میں ہے، تم اس کا برا مت بناؤ۔ اسی شام خالہ نے اذہان کو بلایا، بیٹھو میرے پاس۔ جی اماں۔ بیٹا میں کچھ زیادہ وقت شاید نہ گزار سکوں، لیکن ایک بات کہنی ہے تم سے۔ اذہان نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ زنیشہ بچی ہے، ناسمجھ ہے، لیکن تم اس کے محافظ ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے اس کا شوہر بنایا کہ وہ زندگی بھر اکیلی نہ رہے۔ اگر مجھ سے کچھ ہو گیا تو اسے یوں نہ جھڑکنا، محبت کرنا، برداشت کرنا، ماں بن کر رکھنا۔ اذہان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ایسا مت کہیں اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بس وعدہ کرو کہ اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اذہان نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ وعدہ ہے اماں، جب تک زندہ ہوں زنیشہ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں پتھر کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا وقت آرام کرنے کا نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے کا ہے۔ خالہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک صبح خالہ کو سانس لینے میں شدید دشواری ہوئی تو اذہان نے فوراً ایمبولینس بلوا لی۔ ہسپتال کی راہ میں وہ زنیشہ کا ہاتھ تھام کر بولی تھی، بیٹا ہمت رکھنا، میں اگر نہ رہی۔ نہیں اماں، ایسا مت کہیں۔ زنیشہ نے خالہ کی انگلیاں اور مضبوطی سے پکڑ لیں، مگر وہ الفاظ آخری ثابت ہوئے۔ ہسپتال میں داخل ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد خالہ نے دم توڑ دیا۔ نرس نے جیسے ہی آئی ایم سوری کہا، زنیشہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے حلق سے تو آواز بھی نہ نکلی، آنکھیں جامد، جسم بے حرکت۔ زنیشہ، زونی؟ اذہان نے جھنجھوڑا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی قرار دے کر اسے آئی وی لگا دیا۔ 3 دن تک وہ آنکھ نہ کھول سکی۔ اذہان دن رات ہسپتال میں رہا۔ ساری رسمیں، تدفین، مہمانوں کی آؤ بھگت، سب مکمل خاموشی میں کرتا رہا۔ ہر کام کے دوران بس ایک نظر بیڈ پر پڑی زنیشہ پر جاتی اور وہیں دل رکنے لگتا۔ چوتھے دن زنیشہ کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں خاموشی تھی، کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی سب کچھ جیسے دھندلا ہو گیا۔ خالہ کی آخری باتیں، ان کی تھکی ہوئی آنکھیں اور ان کے کانپتے لب۔ اماں، وہ دھیرے سے بولی۔ اذہان جو پاس بیٹھا تھا فوراً اٹھا۔ سونی، تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ اذہان نے اسے سہارا دیا، آرام سے، تم ابھی بہت کمزور ہو۔ اماں کہاں ہے؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اذہان نے نظریں چرائیں۔ تمہیں آرام کرنا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارا بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے اماں کے پاس جانا ہے، ان سے کہنا ہے کہ میں نے ان کی دوا وقت پر دی تھی، ان کا سوپ بھی بنایا تھا، وہ ناراض تو نہیں ہوں گی نا مجھ سے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اذہان نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ زنیشہ، اماں اب نہیں ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی زنیشہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اذہان کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ اسی شام وہ زنیشہ کو گھر لے آیا، وہ خاموشی سے گمسم، کسی کھلونے جیسی جس کی جان نکل چکی ہو۔ گھر آتے ہی اس نے خالہ کا کمبل اپنے ساتھ لپیٹ لیا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ اگلے کئی دن اذہان اس کے لیے خود کھانا بناتا، گرم دودھ، دوائیاں، ہر کام بغیر کہے کرتا۔ کبھی کبھی وہ کتاب پڑھتے پڑھتے زنیشہ کے آنسوؤں کی طرف دیکھتا، مگر کچھ نہ کہتا۔ وہ جانتا تھا لفظ ابھی بے معنی ہو چکے ہیں۔ ایک دن زنیشہ رات کے کھانے پر بیٹھی تو اس نے پلیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کیا آپ بھی چلے جائیں گے؟ اذہان نے نظر اٹھائی۔ کیا مطلب؟ سب تو چلے جاتے ہیں، اماں، بابا، خالو، کیا اب آپ بھی؟ نہیں، میں یہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ۔ زنیشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا کر نوالے توڑنے لگی۔ اگلے دن اذہان نے ایک پرانا باکس نکالا۔ خالہ کی چیزیں سنبھالنے کے دوران وہ اسے نظر آیا تھا۔ اس میں نکاح نامہ موجود تھا، سادہ سا کاغذ جس پر
دونوں کے نام، تاریخ اور گواہوں کے دستخط درج تھے۔ اس نے وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ کی آخری باتیں ذہن میں تھیں، زنیشہ کا خیال رکھنا۔ اب وہ خود کو کسی وعدے کا قیدی محسوس کر رہا تھا۔ محلے میں لوگ خالہ کے انتقال کے بعد آنے جانے لگے تھے۔ کچھ ہمسائے حیرت میں تھے کہ اب یہ جوان لڑکی اور لڑکا ایک ہی گھر میں کیسے رہیں گے۔ کسی دن مسجد کے مولوی صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹا تمہاری بہن ہے نا یہ؟ اذہان نے سکون سے جواب دیا، بیوی ہے، نکاح ہوا تھا برسوں پہلے، میرے ماں باپ نے کروایا تھا۔ پھر اس نے خالہ کے قریبی 2-3 رشتہ داروں کو نکاح نامہ دکھایا۔ سب خاموش ہو گئے، سوال ختم ہو گئے، مگر زنیشہ کو ان سب باتوں کی خبر نہ تھی۔ وہ اب بھی خود کو ایک یتیم بچی، ایک تنہا وجود سمجھتی تھی۔ خالہ کے جانے کے کچھ ہی دن کے بعد اذہان نے فیصلہ کر لیا کہ زنیشہ کو وقتی طور پر ہاسٹل میں ایڈمٹ کروا دیا جائے۔ گھر کا ماحول بھاری ہو چکا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ زنیشہ ہر لمحہ ایک ہی جگہ رہ کر مزید بکھر جائے۔ تم کچھ دن کے لیے ہاسٹل چلی جاؤ، اذہان نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ زنیشہ نے چونک کر پوچھا۔ کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ نہیں، بس تمہیں فریش ماحول کی ضرورت ہے۔ پیپرز بھی قریب ہیں، وہاں دل لگا کر پڑھو۔ زنیشہ کو اندازہ تھا کہ شاید اذہان کو اس کی موجودگی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے زیادہ سوال کیے بغیر سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے پیکنگ کرتی رہی۔ اذہان نے خود اسے ہاسٹل چھوڑا۔ واپسی پر گاڑی چلاتے ہوئے بار بار آئینے میں پیچھے کی سیٹ کو دیکھتا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں MBA کی کلاسز اور پارٹ ٹائم جاب کے درمیان اس کا دن گزرتا رہا۔ رات کو گھر آتا تو سناٹا اسے کاٹنے لگتا۔ کتاب کھول کر پڑھنے بیٹھتا مگر ذہن بھٹک جاتا۔ اچانک اسے زنیشہ کے سوال، اس کی آواز اور وہ روٹنے والا انداز یاد آنے لگا۔ ایک رات اس نے فون اٹھا کر میسج کیا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کچھ لمحے بعد جواب آیا، ٹھیک ہے۔ بس اتنا؟ اذہان نے ٹائپ کیا۔ کچھ چاہیے تو بتانا، مگر سین ہونے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا۔ ہفتے میں ایک بار وہ زنیشہ سے ملنے آتا، اسے کچھ ضروری چیزیں، پھل اور کلاس نوٹس دیتا۔ وہ بہت رسمی انداز میں بات کرتی، یہ سب میں سنبھال لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتانا۔ اذہان نے کہا، جی، اور وہ اندر چلی گئی۔ اذہان نے باہر آ کر گہرا سانس لیا، جیسے کوئی تعلق تیزی سے سرک رہا ہو۔ ایک دن زنیشہ کی ایک کلاس فیلو سمرین، جس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی بن چکی تھی، بولی، یار تم کتنی معصوم ہو، کبھی خود سے بھی کچھ پوچھتی ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ ایک جوان لڑکا اور لڑکی ایک ہی گھر میں اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ زنیشہ نے ہنستے ہوئے کہا، اذہان بھائی تو میرے کزن ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ سمرین نے سر جھٹکا، کزن ہونا الگ بات ہے، مگر مرد بہرحال مرد ہوتا ہے۔ خیر تمہاری مرضی۔ اسی دن زنیشہ کے دماغ میں ایک سوچ نے جگہ بنانی شروع کی۔ امتحانات قریب تھے، اسی لیے کچھ دن بعد اذہان نے ہاسٹل سے زنیشہ کو واپس گھر بلا لیا۔ یہاں آ کر پڑھو، میں تمہیں خود ہیلپ کر دوں گا۔ زنیشہ کو خوشی ہوئی، مگر اسے اب احتیاط کا احساس بھی ہونے لگا۔ گھر آتے اس نے کچن اور کمرے کی صفائی کی، کچن میں دوپہر کا کھانا بنایا اور شام کو اذہان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کی۔ رات کو وہ لائٹ بند کر کے لیٹ گئی، مگر دل میں خوف تھا۔ اذہان کے قدموں کی چاپ اسے سنائی دی تو اس نے کہا، بھائی ایک بات کہوں؟ اذہان کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ کیا ہوا؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، آپ دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں گے؟ اذہان نے کچھ لمحے سوچا، پھر دروازہ آدھا کھول دیا۔ سونا ہے تو سو جاؤ، یہ دروازہ کھلا ہے۔ شکریہ۔ اگلی رات وہ پھر بولی، بھائی آج آپ کے کمرے میں صوفے پر سو جاؤ، نیند نہیں آ رہی۔ اذہان جھنجھلایا، زنیشہ اب تم بچی نہیں ہو، کچھ باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے، پلیز۔ بس ایک رات۔ اذہان نے گہرا سانس لیا، ٹھیک ہے، صوفے پر سونا اور کوئی بات مت کرنا۔ رات کو وہ صوفے پر لیٹی۔ اذہان نے بیڈ پر کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد زنیشہ بولی، بھائی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، بیڈ پر تھوڑا سا سونا ہے، اجازت دیں گے؟ اذہان نے غصے سے آنکھیں کھولی، سونے دو مجھے پلیز۔ اس کی آواز کمزور ہو گئی۔ اذہان نے سرہانہ پیچھے کیا، ٹھیک ہے، کونے میں لیٹو، میں دوسری طرف ہوں۔ زنیشہ بیڈ پر لیٹی، کمبل اوڑھا اور چند لمحوں میں سو گئی۔ اذہان نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر سانسیں الجھنے لگی۔ رات کے سناٹے میں زنیشہ کی قربت اسے بے چین کرنے لگی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، زنیشہ کی گردن پر انگلیوں کا ہلکا سا لمس، پھر اس کا چہرہ، مگر اگلے ہی لمحے زنیشہ چونک کر جا گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اذہان فوراً پیچھے ہٹ گیا، سوری، مجھے نیند میں کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے کمرے سے جانے دیں پلیز، ٹھیک ہے؟ اذہان نے نظریں چرائیں۔ زنیشہ فوراً کمبل لپیٹ کر باہر نکل گئی اور اذہان دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، مگر نیند نہیں آئی۔
وہ جان چکا تھا کہ وہ اب دل سے ہارنے لگا ہے، اور یہی وہ رشتہ تھا جسے برسوں سے وہ صرف نبھا رہا تھا۔ اب دل نے بولنا شروع کر دیا اور وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ صبح سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں آئی تو اذہان آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ رات کا لمحہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ زنیشہ کے چہرے پر وہ حیرت، وہ دھچکا بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ لمحاتی جذبات تھے، مگر وہ اپنی حد پار کرتے کرتے رک گیا تھا۔ لیکن اتنا کافی نہ تھا، اس کی نظر میں وہ ایک بھروسہ توڑ چکا تھا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ زنیشہ تم دوبارہ ہاسٹل چلی جاؤ، پیپرز قریب ہے، وہاں پرسکون ماحول ہے، پڑھائی پر دھیان دے سکو گی۔ زنیشہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں جھجک اور شرمندگی تھی۔ جی بس اتنا بولی اور کمرے میں جا کر خاموشی سے بیگ نکالنے لگی۔ اذہان نے خود اسے ہاسٹل چھوڑا، واپسی پر راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ اسے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ شکریہ، ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی۔ زنیشہ کی آواز میں وہ نرمی نہ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہاسٹل میں واپس آ کر وہ سیدھی اپنے روم میں گئی۔ سمرین جو کچھ دن پہلے دوسری لڑکیوں سے مختلف دکھائی دی تھی، اب اس کے لیے مکمل ایک نئی دنیا کا دروازہ بننے والی تھی۔ چلو آج شام چھت پر چلتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کچھ مووی دیکھیں گے، باتیں کریں گے، دماغ ہلکا ہوگا، سمرین نے اسے کہا۔ زنیشہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ چھت پر مختلف لڑکیاں اپنے اپنے گروپ میں باتیں کر رہی تھیں، قہقہے، موسیقی، موبائل پر لگی کوئی رومانٹک فلم۔ زنیشہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے بعد سمرین اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم کچھ زیادہ ہی خاموش ہو، لگتا ہے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، زیادہ باہر کا تجربہ نہیں ہے۔ سمرین نے موبائل پر ایک سین چلایا، ایک رومانوی منظر، لڑکا لڑکی قریب آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے نا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زنیشہ نے نظر جھکا لی۔ نہیں، پورا نہیں۔ پھر کیسے سمجھو گی کون تم سے کیا چاہتا ہے؟ اگلے کچھ دنوں میں سمرین نے زنیشہ کو مختلف فلمز، ڈرامے دکھائے۔ باتوں میں تعلقات، جسمانی حدود اور مرد اور عورت کے رشتے کے بارے میں باتیں کی۔ زنیشہ ہر چیز بہت غور سے سنتی، جیسے دماغ کا کوئی بند دریچہ کھل رہا ہو۔ ایک رات وہ خود سے سوال کرنے لگی کہ اذہان نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ وہ بھائی نہیں شوہر ہے، اگر ہے تو نکاح کب ہوا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور اگر شوہر ہے تو کیا وہ یہ سب کرنے کا حق رکھتا ہے؟ اور اگر بھائی ہے تو وہ کیوں؟ اس کی الجھنیں اب سوچ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک واقعے کو ترتیب دے رہی تھی۔ بچپن، خالہ، اذہان کا بدلتا رویہ، ایک گھر میں رہنا، پھر وہ رات، سب کچھ اب نئے زاویے سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود سے فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود پر انحصار کرنا ہے، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینے لگی۔ ہر مضمون، ہر ٹاپک اس کے لیے اب نمبرز نہیں تھے، یہ آزادی کا راستہ تھے۔ ہاسٹل کے نوٹس بورڈ پر ایک پارٹ ٹائم ٹیوشن کا اشتہار لگا تھا۔ اس نے فوراً نمبر لیا اور کال کی۔ جی مجھے بچوں کو پڑھانے کا تجربہ نہیں، مگر میں خود فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، محنت کر سکتی ہوں۔ اگلے دن اس کی پہلی میٹنگ تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو سمرین نے پوچھا، کہاں جا رہی ہوں؟ ٹیوشن پڑھانے، خود پر خرچ خود اٹھانا ہے اب۔ سمرین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اب آئی ہو تم اصل دنیا میں۔ اسی شام اذہان حسب معمول اس سے ملنے آیا، ضروری چیزیں، کچھ نوٹس اور پھل لایا۔ کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ یہ چیزیں رکھ لو، میں نے نوٹس اپڈیٹ کیے ہیں۔ شکریہ، مگر اب مجھے نوٹس کی ضرورت نہیں، سب خود سے کر رہی ہوں۔ اذہان نے ایک پل کو اسے دیکھا۔ اگر کسی بات کا برا مانا ہے تو بات ختم ہو چکی ہے اذہان۔ پہلی بار اس نے نام لے کر بات کی۔ اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اذہان کو لگا جیسے کسی نے کوئی دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیگ اس کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ ایک دن اذہان نے کال کی، کیا بات ہے، تم اتنی بدل کیوں گئی؟ شاید اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ کے قریب آنا میری نادانی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو انسان کسی کی کم عمری اور لاشعوری کا فائدہ اٹھائے، اسے احساس نہیں، حق نہیں اور احسان بھی نہیں۔ فون بند ہو گیا۔ اذہان دیر تک موبائل کی اسکرین دیکھتا رہا۔ اب دونوں کے درمیان صرف خاموشی باقی تھی اور ایک رشتہ جسے دونوں سمجھنے لگے تھے، مگر مختلف انداز میں۔ زنیشہ کا آخری پیپر ختم ہوا تو ہاسٹل کا ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا۔ لڑکیاں پکنک پلان کرنے لگیں، کوئی گھروں کو روانہ ہو رہی تھی۔ زنیشہ نے فیصلہ کیا وہ لاہور جا کر نوکری تلاش کرے گی۔ اس کے ذہن میں اب یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ اسے اذہان کی چھاؤں سے نکل کر کھڑا ہونا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کا نقشہ خود کھینچنا چاہتی تھی۔ پیپر کے اگلے دن شام کو وہ ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی جب گیٹ پر کسی مرد کے آنے کی اطلاع ملی۔ وارڈن نے آ کر بتایا، زنیشہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے والد ہیں۔ زنیشہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔
وہ دروازے پر پہنچی تو ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی اور ہاتھ میں ایک پرانا فوٹو البم۔ سنیشا بیٹا، وہ آہستگی سے بولا، میں تمہارا بابا ہوں۔ بابا؟ سنیشا کی آواز میں حیرت، خوف اور خوشی سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ ہاں، میں نے بہت غلطی کی، تمہیں خالہ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ سنیشا نے کچھ دیر خاموشی کے بعد سر ہلایا، شاید وہ برسوں سے اس جملے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی شام وہ ان کے ساتھ لاہور روانہ ہو گئی، ہاسٹل کا بیگ پیک کیا، وارڈن سے رسمی رخصتی لی اور بابا کے ساتھ چلی گئی۔ اذہان کو نہ اطلاع دی اور نہ ہی اس سے اجازت لی۔ 2 دن بعد اذہان سنیشا سے ملنے کے لیے آیا تو وارڈن نے بتایا کہ وہ تو جا چکی ہے، ان کے والد آئے تھے۔ والد؟ اذہان کو ایک لمحے کو جھٹکا لگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر فوراً اس نے دوست کے ذریعے پتہ کروایا۔ معلومات سے پتہ چلا کہ سنیشا لاہور اپنے چچا کے گھر پر ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو چوکیدار نے اندر جانے سے روکا۔ سنیشا سے ملنا ہے، بہت ضروری ہے۔ چچا باہر آئے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہمیں۔ مجھے سنیشا سے بات کرنی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ اب ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے گھر میں رہ کر جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ اذہان نے پرس سے نکاح نامہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہی رشتہ ہے جو سب جاننے سے پہلے قائم ہو چکا تھا۔ میرے ماں باپ نے نکاح کروایا تھا، سنیشا میری بیوی ہے۔ چچا نے نکاح نامہ ہاتھ میں لیا، چند لمحے پڑھا اور پھر زور سے میز پر مارا۔ یہ سب فراڈ ہے۔ تم نے ایک بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اب نکاح نامہ لے کر آیا ہو۔ دیکھیں، میں یہاں تماشا کرنے نہیں آیا، صرف بات کرنی ہے۔ اذہان کا لہجہ دھیما تھا۔ اسی وقت سنیشا اندر سے نکل کر صحن میں آئی۔ وہ اذہان کو دیکھ کر چونکی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم سے بات کرنی ہے، تنہا۔ کوئی بات باقی نہیں رہی۔ تو کیا تمہیں اب پتہ چل گیا کہ ہم نکاح میں ہیں؟ ہاں، اور یہ جان کر مجھے شوق لگا۔ تو کیا تم نے سوچا نکاح کے بعد یوں کسی دوسرے سے منسلک ہو سکتی ہو؟ میرا اس نکاح سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اس رشتے کو کبھی جانا ہی نہیں، تو قبول کیسے کرتی؟ چچا بیچ میں بولے، تمیز سے بات کرو اذہان، یہ اب ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے جا رہے ہیں، تو نکاح توڑو پہلے، ہم چاہتے ہیں تم طلاق دو۔ سنیشا کا باپ بھی بول پڑا۔ اذہان نے خاموشی سے سنیشا کی طرف دیکھا۔ کیا یہ تم کہہ رہی ہو سونی؟ ہاں، میں طلاق چاہتی ہوں۔ اذہان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو جو رشتہ خالہ نے قائم کیا اس کے اختتام کا فیصلہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ چچا آگے بڑھے۔ اگر خود نہیں مانو گے تو قانونی کارروائی کریں گے۔ اذہان نے نکاح نامہ سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھا تو ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کیا وہ اتنی آسانی سے سب ختم کر دے گی؟ اسی رات اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست کو کال کی۔ مجھے سنیشا واپس لانی ہے، قانونی طریقہ چاہیے، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، وہ میری بیوی ہے۔ 2 دن بعد وہ دوبارہ لاہور گیا اور قانون کے تحت سنیشا کو اسلام آباد لایا۔ چچا نے روکا، شور مچایا، مگر نکاح نامہ اور پولیس کی موجودگی کے باعث کچھ نہ کر سکے۔ سنیشا گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور ہوئی، راستے بھر خاموشی رہی اور اذہان بھی، مگر اس خاموشی میں نفرت تھی، بدگمانی تھی اور ایک بند دروازے کی گونج تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جیسے مرضی رہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم میرا رشتہ ختم نہیں کر سکتی، صرف اس لیے کہ تمہیں دیر سے سچ معلوم ہوا۔ سنیشا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آپ نے مجھے خود سے دور کر دیا، اب یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک کاغذ ہے اور اس کاغذ کی سیاہی اب آگے بننے والی ہے۔ فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا کچن، ایک لاؤنج اور اذہان کا کم سے کم سامان۔ دیواروں پر کوئی تصویر نہیں، بس ایک گھڑی جو ہر سیکنڈ پر جیسے سنیشا کی ناپسندیدگی کو بڑھا رہی ہو۔ اسے لگا تھا وہ کبھی دوبارہ اذہان کے ساتھ نہیں رہے گی، مگر وہ قانونی کاغذ، پولیس کی موجودگی اور نکاح نامہ سب کچھ اس کے خلاف جا چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک کیے بغیر کھلا، اذہان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ چائے پی لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ سنیشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، بدگمان ہو، لیکن ایک بات سن لو۔ اذہان کپ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سننے کو کچھ باقی نہیں، سنیشا نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ جب تک تم ذہنی طور پر اس رشتے کو قبول نہ کرو میں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی حد پار نہیں کروں گا۔ حد تو آپ پہلے ہی پار کر چکے جب آپ مجھے زبردستی یہاں لائے میری مرضی کے بغیر۔ میں نے وہی کیا جو میرا قانونی اور شرعی حق تھا۔ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہے، تم کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح صرف حق ہے، احساس نہیں۔ اذہان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ سوال سیدھا دل پر لگا ہے۔ سنیشا نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قید ہے، گھر نہیں، میں اس میں قیدی ہوں، نہ آپ کی بیوی نہ بہن، بس ایک لڑکی جو مجبور ہے۔ اذہان اٹھا۔ تمہیں قید لگتا ہے تو دروازہ کھلا ہے، جا سکتی ہے۔
لیکن قانون تمہیں میرے نکاح سے آزاد نہیں کرتا جب تک تم خود فیصلہ نہ کرو۔ میں تم پر زور نہیں ڈالوں گا۔ زنیشہ نے چائے کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اذہان کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن زنیشہ نے فلیٹ کے باہر جانے کی اجازت مانگی۔ لائبریری جانا ہے، جا سکتی ہو، بس وقت پر واپس آ جانا۔ زنیشہ حیران ہوئی، وہ توقع کر رہی تھی وہ روکے گا، مگر وہ خاموش رہا۔ دوپہر کو آئی تو فلیٹ میں خاموشی تھی۔ اذہان کام پر گیا، فریج میں کھانا رکھا تھا اور ایک چٹ پر لکھا تھا بھوک لگے تو کھا لینا۔ یہ سب غیر متوقع تھا۔ زبردستی سے لانے والا شخص اب زبردستی کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزر چکی، فلیٹ میں معمول بن چکا تھا۔ اذہان صبح کام پر جاتا، زنیشہ کالج یا لائبریری جاتی۔ شام کو دونوں الگ الگ کمروں میں اپنے اپنے دائرے میں موجود رہتے۔ نہ بحث نہ بات، صرف ضرورت پر مبنی مختصر جملے اور ایک مستقل سرد فضا۔ زنیشہ کے والد نے دوبارہ زنیشہ تک رسائی کی کوشش نہیں کی۔ ایک شام زنیشہ لاؤنج میں کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی، اذہان اندر آیا، بیگ صوفے پر رکھا اور واش روم چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد واپس آیا تو دیکھا اس کی فائل زمین پر گری ہوئی ہے اور کچھ کاغذات ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، شاید بائک رکھتے وقت خود گر گیا، زنیشہ نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ تمہیں ہر چیز میں لاپرواہی کرنی ہے تو کیا ہر بات پر مجھ پر چلانا ضروری ہے؟ اذہان کے لہجے میں طنز آیا۔ تم جیسے رویے پر شکر کرو کہ صرف چلایا، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ کو برداشت کرنے کو کس نے کہا؟ جب زبردستی سب کچھ ٹھونس دیا گیا ہے تو شکایت کیسی؟ اذہان نے غصے میں آ کر فائل اٹھائی اور زور سے بند کی، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ بے اختیار زنیشہ کے گال پر جا لگا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ زنیشہ کی آنکھیں حیرت، تکلیف اور خوف سے کھل گئیں۔ چند لمحے مکمل خاموش گزرے۔ اذہان کو فوراً احساس ہوا کہ وہ حد پار کر چکا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ ہی نہیں ملے۔ زنیشہ نے ساکت ہو کر صرف ایک جملہ کہا، اگر اگلی بار ہاتھ اٹھایا تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، چاہے نکاح ہو یا نہیں۔ اذہان نے سر جھکا کر پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن کا آغاز سرد خاموشی سے ہوا۔ زنیشہ نے کچھ نہ کہا، بس فلیٹ کے اندرونی کاموں میں مصروف رہی۔ کچن صاف کیا، فرش پونچھا، کپڑے دھوئے۔ شام میں اذہان خود کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ زنیشہ چپ چاپ جھاڑو لگا رہی تھی۔ چھوڑو میں کر لیتا ہوں۔ اذہان نے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں کر رہی ہوں، تمہیں آتا نہیں ہے صحیح سے، بس یوں ہی وقت ضائع کرتی ہوں۔ اذہان نے کشن ایک طرف رکھ کر صفائی شروع کی۔ پھر تو بہتر ہے کہ آپ ہی سارا گھر سنبھالیں، آپ کو ہر چیز کا زیادہ علم ہے۔ تم پھر تانا دے رہی ہو؟ میں تو سیدھی بات کر رہی ہوں۔ ویسے بھی آپ برداشت نہیں کرتے مجھ سے کچھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں برداشت کر کے پتھر بن جاؤں، اور میرا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات پر تھپڑ مارا جائے۔ اذہان نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی، پھر جھاڑو چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں غلط تھا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم کبھی کوشش بھی نہیں کرتی کہ معمولی سا بھی نرمی دکھاؤ، بس طعنہ، شکایت، تلخی، کیونکہ میں اب وہ زنیشہ نہیں ہوں جو کچھ سمجھے بغیر سب مان لیتی تھی۔ تو اب کیا ہو؟ وہ جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے اور فیصلہ خود کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ نیا ورژن کیا کہتا ہے؟ تم اس نکاح کو مانتی ہو؟ زنیشہ خاموش رہی۔ اذہان نے دوبارہ سوال کیا، ہاں یا نہ؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ جانتی ہوں کہ اس نکاح کو جبر سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کھانے کی میز پر دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ چمچوں کی آوازیں واحد رابطہ تھی۔ کھانے کے بعد اذہان نے برتن اٹھائے تو زنیشہ نے حیرانی سے پوچھا، آپ؟ ہاں، اگر تم سارا دن کام کر رہی ہو تو کم از کم برتن تو دھو ہی سکتا ہوں۔ یہ سب کس لیے؟ تھپڑ کا کفارہ؟ نہیں، اپنے بوجھ کا احساس ہے، اذہان نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ دوپہر سے آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ شام ہونے سے پہلے ہی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ زنیشہ نے بالکنی سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بالوں کو چہرے پر بکھیر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور چھت پر جانے کا سوچا۔ کچھ دیر فضا کی نمی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کپڑے چھت پر اب بھی تار پر لٹک رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی اور تیزی سے ایک ایک کر کے کپڑے اتارنے لگی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ اس کی چادر بھیگنے لگی اور وہ خود بھی۔ اس لمحے نیچے سے اذہان نے آواز دی، زنیشہ، بارش ہو رہی ہے، نیچے آ جاؤ، بس 2 منٹ، کپڑے اتارنے ہیں۔ اذہان نے دروازہ کھولا، چھتری ہاتھ میں لی اور خود اوپر چلا آیا۔ چھت پر قدم رکھتے ہی اس نے زنیشہ کو بھیگتے ہوئے دیکھا۔
وہ گھٹنوں تک پانی میں کھڑی کپڑے سمیٹ رہی تھی، چہرے پر بارش کی بوندیں، بال تر، ہاتھ کپ کپاتے۔ تم کیوں بھیگ رہی ہو؟ کپڑے بچا رہی ہو؟ بارش کل تک چلے گی۔ اذہان آگے بڑھا، چھتری اس پر کی اور بولا، یہ لے لو، میں اتار دیتا ہوں باقی۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ ایک زوردار بجلی کڑکی، زنیشا نے چیخ ماری اور جھٹ سے اذہان کے بازوؤں میں لپٹ گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے۔ اذہان کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ زنیشا کی گرفت نرم تھی لیکن دل پر جیسے بھاری۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، چادر درست کی، لیکن اذہان نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ڈر گئی؟ بس اچانک سے ہوا، چلو نیچے چلیں۔ اذہان نے ایک ہاتھ سے چھتری سیدھی کی اور دوسرے سے کپڑوں کی بالٹی اٹھا لی۔ دونوں شرٹ کے نیچے آ گئے۔ بارش تیز تھی اور ارد گرد سناٹا۔ چھت کا ایک کونا نیم روشن، باقی جگہ بوندوں کی تیز آواز سے گونج رہی تھی۔ اتنی تیز بارش میں بھی تمہیں یہی کام سوچا؟ میں بور ہو رہی تھی، زنیشا نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو بارش میں بھیگنا اچھا لگا؟ پہلے کبھی اماں کے ساتھ چھت پر آتی تھی، وہ کپڑے سمیٹتی تھی، میں بارش میں دوڑتی تھی۔ وہ مسکرائی، پھر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اذہان نے اسے غور سے دیکھا، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرہ بے خبری میں نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بارش میں انسان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے، اذہان نے آہستہ سے کہا۔ زنیشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ بس ایسے ہی، کچھ چہرے بارش سے صاف ہو جاتے ہیں، کچھ اور دھندلا جاتے ہیں۔ خاموشی کے لمحے ایک بار پھر طویل ہو گئے۔ چلو نیچے چلتے ہیں، اذہان نے بالٹی اٹھائی، مگر زنیشا وہیں کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس دل دھڑک رہا ہے، اذہان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بارش کا اثر ہے شاید۔ نیچے آ کر زنیشا سیدھا کچن میں گئی۔ اسے اپنے چہرے پر حد سے زیادہ حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فریج کھولا، پانی نکالا، لیکن ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے چھت کی طرف نظر گئی، جہاں اذہان اب بھی پانی میں کھڑا بالٹی سے پانی گرا رہا تھا۔ بارش کی کچھ بوندیں اس کی شرٹ پر پڑی تھیں اور وہ شرٹ شفاف ہو چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے اذہان کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ کچھ نہیں، پانی نکالا۔ چائے بن سکتی؟ جی۔ وہ چولہے پر کیتلی رکھنے لگی تو اس کے ہاتھوں کی لرزش اذہان نے دیکھ لی۔ اگر تم چاہو تو میں بنا لوں؟ نہیں، بن رہی ہے۔ چائے بن گئی۔ اس نے 2 کپ نکالے، ایک اذہان کے سامنے رکھا، دوسرا خود لیا اور چپ چاپ ٹیبل کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اذہان کرسی پر آ کر بیٹھا۔ کچھ دیر چائے کے گھونٹ اور خاموشی چلتی رہی، پھر اذہان نے کپ رکھتے ہوئے کہا، آج تم ڈری ہوئی لگی۔ میں صرف بارش سے ڈری تھی، یا مجھ سے؟ زنیشا کا چہرہ لال ہوا، نظریں جھکا لیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس تمہاری موجودگی محسوس کی، اور اگر میں وہ موجودگی نہ چاہتی، زنیشا نے آہستہ سے پوچھا، تو کبھی تمہیں چھونے کی اجازت نہیں مانگتا، اور اگر کبھی میں خود وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ اذہان نے کپ اٹھایا۔ تم بات مکمل نہیں کرتی، اور میں خواب میں نہیں رہتا۔ زنیشا خاموش رہی۔ اذہان کھڑا ہوا۔ اب بارش تھم گئی ہے، دل بھی تھم جائے گا۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور زنیشا وہیں بیٹھ کر ہاتھ میں خالی کپ لیے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس بار بارش نے صرف زمین نہیں بھگوئی تھی، کچھ فاصلے، کچھ جملے اور کچھ جذبے بھی۔ صبح کچن میں اذہان ناشتہ بنا رہا تھا جب زنیشا باہر آئی۔ رات کی بارش کے بعد موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ وہ کچن کی میز پر بیٹھ گئی، کچھ دیر بعد چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ شکریہ بار بار نہ کہا کرو، عجیب لگتا ہے، اذہان نے نظریں چولہے کی طرف رکھتے ہوئے کہا۔ زنیشا خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اذہان نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی، کیا تم اب بھی اسی کنفیوژن میں ہو کہ ہمارا رشتہ کیا ہے یا کیا نہیں؟ زنیشا نے نظریں نہیں ملائی۔ یہ کنفیوژن میرے اندر خود پیدا نہیں ہوئی، برسوں کی لا علمی اور خالی پن نے اسے جگہ دی۔ تو اب دل کچھ ماننے لگا ہے، لیکن دماغ رکاوٹ بن رہا ہے۔ دل اگر مان رہا ہے تو دماغ کو سمجھانے میں دیر نہیں لگتی۔ زونی، پلیز میرا وقت دو اذہان۔ میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن ایک دن میں سب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اذہان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں، اب تم ایک بار ہاں کہہ دو، باقی سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ زنیشا نے سر جھکا لیا۔ ابھی نہیں۔ یہ 2 لفظ اذہان کے اندر کہیں گہرائی تک جا کر اترے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کچن سے باہر چلا گیا۔ اسی دن کے بعد اس کے رویے میں واضح تبدیلی آ گئی۔ وہ وقت پر آتا، کھانا کھاتا اور کمرے میں چلا جاتا۔
نہ کوئی بات نہ کوئی سوال۔ زنیشا نے شروع میں یہ سمجھا کہ وہ نارمل روٹین پر ہے، لیکن جب 2 دن گزر گئے اور اذہان نے ایک بار بھی اسے کسی بات پر مخاطب نہ کیا تو اسے الجھن سی ہونے لگی۔ رات کو زنیشا اس کی پسندیدہ سبزی بناتی رہی، ٹیبل پر 2 پلیٹیں سجی تھیں۔ وہ بیٹھ کر انتظار کرتی رہی، مگر رات کے 11 بج گئے، اذہان نہیں آیا۔ جب آیا تو خاموشی سے بیگ رکھا اور کمرے میں چلا گیا، کھانے کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ اگلے دن صبح زنیشا نے اسے کہا، کل رات آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا، بھوک نہیں تھی؟ پھر بھی کم از کم بتا تو سکتے تھے۔ بتانے کی عادت نہیں، جسے پرواہ ہو وہ خود پوچھتا ہے۔ تو میں کیا کر رہی ہوں؟ تھوڑا سا دھیان دینا اور کچھ دیر کی بات چیت کرنا پرواہ نہیں کہلاتی، اذہان نے تلخی سے کہا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ زنیشا نے سارا دن خاموشی میں گزارا۔ شام کو چھت پر گئی، بارش کے بعد کچھ نمی باقی تھی۔ وہ کونے میں کھڑی چھت کی دیوار کو چھو رہی تھی، خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا میں واقعی اذہان کو نظر انداز کر رہی ہوں یا وہ بس بے صبر ہو گیا۔ اسی لمحے نیچے سے اذہان کی آواز آئی، چھت سے نیچے آ جاؤ، ہوا تیز ہے۔ زنیشا نیچے آئی، کچن میں گئی اور خود ہی دونوں کے لیے چائے بنائی اور ٹیبل پر آ کر رکھی۔ خود کرسی پر بیٹھی، اذہان آیا، دیکھا، کچھ نہ کہا، بس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ زنیشا نے آہستہ سے کہا۔ کیا اب تم سننے کو تیار ہو؟ پتہ نہیں، لیکن نظر انداز کرنے سے بہتر ہے کہ بات ہو۔ تو سنو، میں تھک چکا ہوں زونی، ہر بار سمجھانا، ہر بار تمہاری خاموشی کو سہنا، ہر بات کے لیے تمہاری اجازت کا انتظار کرنا۔ میں نے کبھی تم پر زبردستی نہیں کی، مگر اب اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، ورنہ میں خاموشی سے زندگی گزار لوں گا، لیکن منت سماجت نہیں کر پاؤں گا اب۔ زنیشا نے تھوڑا جھک کر چائے کا کپ تھاما۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، لیکن مجھے وہ ایک قدم اٹھانے میں ہمت درکار ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت اور دے سکیں تو شاید میں خود چل کر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اذہان نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر ہلایا۔ وقت ہے، لیکن جذبہ اب خاموش۔ چائے ختم ہو چکی تھی، لیکن دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی، جو شاید لفظوں سے زیادہ برداشت مانگتی تھی۔ زنیشا رات کے اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور دور سے گاڑیوں کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے دھیرے سے خود سے کہا، کتنا مشکل ہے مان لینا وہ رشتہ جسے برسوں تک نہ جانا، نہ سمجھا اور نہ ہی محسوس کیا۔ اس نے پلنگ کے کونے پر پڑے دوپٹے کو اٹھایا، فولڈ کرتے ہوئے رک گئی۔ اذہان نے کبھی میرے ساتھ نرمی کے سوا اور کچھ نہیں کیا، پھر بھی میں ہر بار خود کو مظلوم سمجھتی رہی، حالانکہ شاید وہی تھا جو اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ کمرے میں گھومتی نگاہ رکی، شیشے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا مجھے واقعی ابھی بھی کوئی شک ہے یا بس یہ صرف ایک ضد ہے؟ اس نے ڈریسنگ پہ رکھا نکاح نامہ دوبارہ کھولا، خالہ کے دستخط دیکھے۔ یہ وہی رشتہ ہے جو انہوں نے اپنے دل کے سکون کے لیے قائم کیا تھا، اور میں آج تک اس سے لڑتی رہی۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آئی۔ کئی پل آنکھیں کھلی رہیں، دماغ میں ایک ہی بات گونجتی رہی کہ کیا اذہان واقعی اب ناراض ہو چکا ہے یا وہ بس تھک گیا ہے۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی، اذہان حسب معمول ناشتے کے بغیر دفتر جا چکا تھا۔ ٹیبل پر بس ایک چٹ تھی، کھانے کی چیزیں فریج میں ہیں، دوپہر کی چائے بھی بنا لینا۔ زنیشا نے چٹ ہاتھ میں پکڑی، کچھ دیر دیکھی، پھر پرسکون انداز میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن دوپہر میں وہ فلیٹ کی صفائی کرتی رہی، الماری، شیشے، فرش، ہر چیز کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ شام تک وہ تھک چکی تھی مگر ذہن میں ایک فیصلہ مکمل ہو چکا تھا۔ شام 6 بجے اذہان فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ کچھ بدلا ہے۔ لاؤنج صاف ستھرا تھا، صوفے پر نئے کشن کور، ٹیبل پر ایک چھوٹا سا گلدستہ اور دیوار پر ایک نیا وال کلاک لگا ہوا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ کمرے میں جا کر اس نے شرٹ بدلی، پھر واپس آ کر پانی پیا، فریج میں رکھا کھانا نکالا، پلیٹ میں نکالا، مگر جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا وہ ٹھٹک گیا۔ زنیشا نے بنایا؟ وہ خود سے پوچھ کر مسکرایا۔ رات 9 بجے جب وہ کام کر رہا تھا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اذہان نے بغیر دیکھے کہا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ حیرت سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زنیشا اندر آئی، شیفون کی ہلکی سی میکسی پہنے، بال کھلے، چہرے پر معمولی سا میک اپ اور ہاتھ میں چائے کا ایک کپ۔
یہ کیا ہے؟ اذان کی آواز میں حیرانی تھی۔ چائے؟ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ اب کی بار چینی کم رکھی ہے تاکہ باتوں کا میٹھا حصہ برقرار رہے۔ اذان بے اختیار ہنس دیا۔ یہ جملہ تو تم نے مجھ سے چرایا ہے۔ چوری نہیں، واپس کیا ہے۔ زنیشہ نے کپ اس کے ہاتھ میں دیا اور کمرے کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، آج پہلی بار دل اور دماغ دونوں نے ایک بات پر اتفاق کیا ہے۔ کیا بات؟ کہ میں تمہاری بیوی ہوں، صرف کاغذ پر نہیں، حقیقت میں۔ اذان کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھا، آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کیا تم اس وقت صرف باتیں کر رہی ہو یا واقعی تیار ہو؟ تیار ہو، ہر بات سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے۔ یہ تم کہہ رہی ہو یا کوئی مشورہ دیا ہے کسی نے؟ یہ میرا فیصلہ ہے اذان، صرف میرا۔ اذان نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تو پھر میں بھی کچھ کہوں؟ زنیشہ نے نظریں ملائیں۔ کہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید بہت پہلے سے، لیکن میں نے کبھی تم پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہا۔ اب اگر تم نے خود یہ دروازہ کھولا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زنیشہ نے سر ہلایا۔ پیچھے ہٹنے کی نوبت اب آئے گی بھی نہیں۔ اذہان نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے زنیشہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس لمحے میں کوئی الجھن نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف ایک تسلیم شدہ رشتہ تھا جو برسوں کی خاموشی سے نکل کر الفاظ میں بدل رہا تھا۔ صبح کی دھوپ پردے پر چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ زنیشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلا چہرہ اذہان کا دیکھا، جو خاموشی سے اس کے پہلو میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کروٹ لی اور نظریں چرائیں۔ اٹھ گئی؟ اذان نے اخبار بند کرتے ہوئے پوچھا۔ زنیشہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نیند پوری نہیں ہوئی مگر آنکھیں کھل گئیں۔ تو پھر میں چائے بنا کر لاتا ہوں، یا تمہارے لیے خاص آج بھی میں ہی لاؤں؟ آپ ہی لائیں، آج بھی، بلکہ روز ہی۔ وہ مسکرائی۔ اذان چپ چاپ اٹھ کر کچن کا رخ کر گیا۔ اب وہ وقت نہیں تھا جب دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر جملے مکمل کرتے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے جملے مکمل کرتے تھے۔ چائے کے ساتھ اذہان نے اس کے لیے ناشتہ بھی تیار کیا، جیسے کوئی نیا شوہر ہر دن کو خاص بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زنیشہ کچن کے دروازے سے ٹیک لگا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہ سب سیکھنے میں وقت تو لگا ہوگا؟ نہیں، وقت پہلے سے تھا، بس استعمال اب کیا۔ اذان نے پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، ہنسی، ہلکی چھیڑ چھاڑ اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی خاموشیاں جن میں صرف نظریں باتیں کرتی تھیں۔ نیا رشتہ تھا مگر پرانا اعتماد موجود تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرا۔ شام میں جب زنیشہ نے اپنے کپڑے ترتیب دیے تو اچانک طبیعت خراب محسوس ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد چکر آ گیا۔ اذان فوراً اسے سہارا دے کر بیڈ پر لایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کل چیک اپ کروائیں گے، شاید تھکن ہو گئی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اگلے دن وہ دونوں کلینک گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد مسکرا کر خبر دی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ زنیشہ نے چونک کر اذہان کی طرف دیکھا اور وہ حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشی کو چھپا نہیں سکا۔ وہ دونوں کلینک سے نکل کر ایک لمحے کے لیے خاموشی میں گم ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھتی اذہان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو اب ہمارے درمیان ایک اور شخصیت شامل ہونے والی ہے۔ آپ خوش ہیں؟ تمہیں دیکھ کر اندازہ نہیں ہوا، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت خبر ہے۔ اذہان اب زیادہ دیر کچن میں کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا۔ اکثر کہتا تھا بیوی ہونے کے بعد اب تم ماں بھی ہو، اسی لیے اب تمہیں 2 زندگیاں سنبھالنی ہیں۔ چند دن بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اذہان نے دروازہ کھولا تو باہر زنیشہ کے والد کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا شخص بھی تھا، غالباً کوئی رشتہ دار۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ آئیے، اذہان نے مختصر سا جواب دیا۔ زنیشہ کمرے سے نکلی، والد کو دیکھ کر چند لمحے رکی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ سے بولے، بیٹا، معافی دینے کے قابل سمجھو تو ضرور دینا۔ میں نے تم سے بے انتہا دوری اختیار کی لیکن دل ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہا۔ زنیشہ خاموشی سے ان کے قریب آئی۔ پھر کیوں اتنے برسوں تک خبر نہ لی؟ خود کو سزا دیتا رہا مگر تمہاری خالہ کی تربیت پر بھروسہ تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میں بہت دیر کر چکا ہوں۔ اذہان درمیان میں بولا، زنیشہ اب اپنی نئی زندگی میں مکمل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو کمی اس کے بچپن میں رہی وہ آپ پوری کریں، اگر آپ واقعی ساتھ دینا چاہتے ہیں تو۔ زنیشہ نے باپ کی طرف دیکھا۔ میں کوئی حساب نہیں مانگتی، بس آپ اگر اب رہنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ایمانداری سے رہیں، وعدہ ہے بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر بعد چائے کے دوران باتوں کا موضوع ہلکا ہوا۔ اذہان نے نئی نوکری کا بتایا، باپ نے اپنے حالیہ بزنس سفر کی تفصیل دی۔ وقت جیسے پیچھے نہیں آگے دیکھنے لگا۔ چند ہفتے گزرے اور فلیٹ کی رونقیں بڑھنے لگیں۔ اذہان اور زنیشہ نے مل کر کمرے کی ترتیب بدلی،
بچوں کا ایک کونا سجایا، چھوٹے چھوٹے جوتے، کھلونے اور دیوار پر رنگ برنگی تصویریں۔ ایک دن زنیشہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ ہماری دوسری زندگی ہے نا آسان؟ ہاں، جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی، زنیشہ نے ہنس کر کہا، اور جس میں ناراضگی، ضد اور فاصلوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بس محبت ہوگی، مکمل اور بے خوف۔ اذہان نے جواب دیا، زندگی نے ایک لمبا سفر طے کیا تھا، بچپن کی انجان گلیوں سے لے کر شعور کی دہلیز، اور اب مکمل قبولیت کے ساتھ ایک نئی شروعات۔ درمیان میں بہت کچھ بکھرا، مگر آخر میں سب جڑ گیا، اور جب رشتے جڑتے ہیں تو صرف الفاظ نہیں، وقت بھی گواہی دیتا ہے۔